دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جس میں فارا کو فائنلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وکی جیسے انسان پر اندھا اعتماد کر کے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی، لیکن افسوس کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، وکی فارا کے تھرو ملک بلال کی الماری سے تمام پراپرٹی کے کاغذات لینے کے بعد ایک ایک کر کے ہر چیز مہنگے داموں بیچ دیتا ہے، اور کام بھی اتنے پکے طریقے سے کرتا ہے کہ ملک بلال نہ تو وکی پر کوئی کیس کر سکے گا اور نہ ہی اپنی کوئی چیز واپس لے سکے گا۔ اور وکی جب اپنے دوست وکیل سے ملنے جاتا ہے تو ان کی باتوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وکی یہ سب پہلی بار نہیں کر رہا، بلکہ وکی اس کام میں پہلے سے بہت ماہر ہے، بہت پرانا کھلاڑی ہے۔ اور فارا جو وکی کے ساتھ اپنے حسین مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کا مستقبل کتنا تاریک ہونے والا ہے، جبکہ ادھر سارا اور ملک بلال بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارا علاج بھی چل رہا ہے اور میڈیسن بھی ٹائم پہ لے رہے ہیں، تو ہم دونوں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ دن بہ دن ہماری صحت آخر کیوں بگڑتی جا رہی ہے، اور ایسی کون سی نیند ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ لیکن انہیں کیا پتا کہ وکی جس ڈاکٹر سے ان دونوں کی میڈیسن لایا ہے، دراصل وہ ڈاکٹر بھی وکی کا پرانا دوست ہے، اور اس نے ملک بلال اور سارا کو ایسی میڈیسن دی ہے کہ دونوں کے دماغ بالکل معاف ہو چکے ہیں۔ ملک بلال کو تو بالکل ہی کوئی ہوش نہیں رہتا، کتنے دن ہو گئے وہ اپنی دکان پر نہیں گیا۔ جس دن ملک بلال گھر سے نکلے گا اس دن اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اب وکی جب تسلی سے اپنا سارا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے فرار کا وقت آ جاتا ہے، جبکہ فارا تو یہی سمجھتی ہے کہ ہم دونوں نے گھر سے فرار ہونا ہے۔ اس کی ماں سارا جب فارا کے بالوں میں آئلنگ کر رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی سے محبت سے پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی فارا سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ فارا، میری اور تمہارے ابو کی حالت تمہارے سامنے ہے، پتہ نہیں ہم دونوں کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وکی کی لائی ہوئی دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی اور ہماری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، اور مجھے تو اب یہ لگتا ہے جیسے ہم دونوں بس کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ لوں، کاش کہ مرنے سے پہلے تمہارے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، اور ویسے بھی اگر تمہاری اور وکی کی اولاد ہو جاتی ہے تو مجھے اور تمہارے ابو کو بھی اطمینان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ اب ہماری بیٹی کی فیملی مکمل ہو چکی ہے اور وکی کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہو چکا ہے، اور اب وکی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ فارا جو ویسے تو اپنے ماں باپ کے اب خلاف ہی سوچتی رہتی تھی، اور خاص طور پہ وکی کے بھڑکانے کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے تو شدید نفرت ہو چکی تھی، لیکن جب اپنی ماں کی یہ محبت بھری باتیں سنتی ہے اور اس کے دل کے ارمان سنتی ہے، تو ناظرین، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ فارا کے چہرے پہ اداسی کے آثار دیکھے، جیسے اسے اندر سے احساس ہو رہا ہو کہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی، خاص طور پہ اپنے باپ کے ساتھ جو فارا پر نہ صرف اندھا اعتماد کرتا ہے بلکہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ خیر ناظرین، وکی کچھ ہی دن میں اپنا سارا کام مکمل کر لیتا ہے اور گھر سے نکلنے سے پہلے فارا کو بھی نیند کی گولیاں دیتا ہے، اور جب فارا گہری نیند سو رہی ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ صبح اٹھ کے میں نے اور وکی نے گھر سے فرار ہو جانا ہے، لیکن جب صبح اٹھے گی تو وکی اسے پورے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ پاگلوں کی طرح وکی کو ڈھونڈے گی، اسے کالز پہ کالز کرے گی، لیکن وکی اپنا نمبر بھی بند کر چکا ہوگا، اور تب جا کے فارا کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے، مزے کی تو نہیں کہنی چاہیے، ویسے افسوس کی بات ہی ہے کہ فارا وکی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ وکی نے فارا کے جو پرانے بوائے فرینڈ سے فارا اور اس لڑکے کی تصویریں اور ویڈیوز لی تھیں، یا تو ہو سکتا ہے وہ فارا کو ہی سینڈ کر جائے کہ اگر تم نے یا تمہارے ماں باپ نے مجھے ڈھونڈنے کی یا میرے اوپر پولیس میں کیس کروانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ یہ سب چیزیں وائرل کر دوں گا، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ وکی کوئی دھمکی دیے بغیر ہی فارا کو زمانے بھر میں رسوا کر دے۔ اور ملک بلال کو جب پتہ چلے گا کہ اس کا گھر، اس کی دکان، ہر
چیز بک چکی ہے، حتیٰ کہ اس کی الماری میں چھپا خزانہ بھی خالی ہو چکا ہے۔ تو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائے اور موقع پر ہی دم توڑ دے، اور اگر وہ کچھ دن جیتا بھی ہے تو اسے یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ جو کچھ اس نے ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ کیا، انہیں اپنا بنا کر ان کے پیٹھ پر وار کیا، تو آج وہی سب جب ملک بلال کے ساتھ ہوگا تب جا کے ملک بلال کو ارباز اور شاہین بیگم کی تکلیف کا احساس ہوگا، اور سارا بیگم کے لیے بھی یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فارا سے لاکھ گلے سہی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی یہ بربادی برداشت نہیں کر پائیں گی، اور پھر ساتھ بدنامی بھی۔ کتنا منع کرتی تھی سارا بیگم کہ اس وکی پر یقین نہ کرو جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تب تو سارا بیگم کی نہ فارا نے سنی نہ ملک بلال نے۔ خیر، اب یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ان تینوں کے سر سے چھت چھن جائے گی، پیروں تلے سے زمین چھن جائے گی، اور بدنامی کا بوجھ الگ برداشت کرنا پڑے گا، تو سارا بیگم کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف شاہین، جس کا سارا کے ساتھ بہت پیار تھا، اور وہ اچھے سے جانتی ہے کہ اگر سارا میرے پیچھے نہیں آئی یا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سارا بھی میری خلاف سوچنے لگی ہے، بلکہ شاہین کو پورا یقین ہے کہ سارا نے پل پل مجھے یاد کیا ہوگا، لیکن وہ بھی کیا کرے کہ ملک بلال کے سامنے مجبور ہے۔ ادھر سارا بیگم جب غم سے تڑپ رہی ہوگی تو ادھر شاہین بیگم کے دل میں ٹیس سی اٹھے گی، اور سارا سے متعلق ڈراؤنا خواب آئے گا۔ وہ اپنے خواب کا تذکرہ جب سونیا سے کرے گی اور کہے گی کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے سارا کسی بہت بڑی تکلیف میں ہے، تو سونیا بھی تشویش کا شکار ہو جائے گی اور شاہین بیگم سے کہے گی کہ امی اگر آپ کہیں تو میں مراد بھائی یا ارباز سے کہوں کہ سامنے جائے بغیر کسی کے تھرو وہاں کے حالات معلوم کر آئیں۔ دوسری طرف سونیا نے بلکہ شاہین بیگم اور ارباز نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اولاد جب اللہ نے دینی ہوگی تب دے دے گا۔ اب مزید سونیا کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا اور نہ ہی اس کو علاج کے لیے فورس کرنا ہے، کیونکہ سونیا دوائیاں کھا کھا کے اب عاجز آ چکی ہے۔ ادھر دانیہ بھی اپنی بہن سونیا سے بات کرنے کے بعد بہت پریشان ہے، اور وہ سونیا کا درد بھی سمجھ سکتی ہے کیونکہ وہ اس تکلیف سے خود بھی گزر چکی ہے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں میڈیکل ہسٹری ہار جاتی ہے وہاں اللہ کی حکمت بہرحال جیت جاتی ہے۔ سب کی دعاؤں سے لگتا یہی ہے کہ سونیا کو یہ گڈ نیوز ملنے والی ہے، کیونکہ سونیا جو کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہے کہ اس کی حالت کافی خراب رہنے لگی ہے، شکل بھی بگڑتی جا رہی ہے اور دل بھی عجیب پریشان سا رہتا ہے۔ ایسے میں ارباز جب سونیا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا تو وہاں جا کے انہیں پتہ چلے گا کہ بات پریشانی کی نہیں بلکہ خوشی کی ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں وکی ملک بلال اور فارا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وکی ان دونوں کو برباد کر کے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر پکڑا جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔